ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے۔ ایک لفظ صدا اگر اس کو سواد سے پڑھیں تو مطلب ہوتا ہے آواز دینا، صدا لگانا، اگر سین سے پڑھیں مطلب ہوتا ہے ہمیشہ صدا خوش رہو۔ سنیے گا، شاعر کہتے ہیں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے، اور بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے۔ میں ہمارے انتظامیہ نے حکم دیا ہے کہ جب حافظ احمد رضا قادری پڑھیں، اور پوری محفل میں اسی طرح ہی رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے نہ نذرانہ ڈالنے کے لیے، آپ کو اگر کچھ پیش کرنا ہے تو برائے کرم بعد میں آپ پیش کریں۔ میں اپنے ایوان سے ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز ثنا خواہ بڑی محبت اور بہت خوبصورت انداز کے ساتھ، اور یہ بہت کم محفلوں کے اندر یہاں پر کراچی میں نظر آتے ہیں اور حیدرآباد کی سائٹ پر، اور ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت اور محبت پیش فرماتے ہیں۔ میری مراد عالمی شہرت یافتہ ثنا خواہ بلبل چمنستان رضا، جی بالکل ماشاءاللہ۔ ابھی مجھے بتایا کہ سعودیہ سے حافظ احمد رضا قادری صاحب کی فلائٹ تھی، ماشاءاللہ مدینہ دیکھ کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جو مدینہ دیکھ کر آتا ہے نا، مدینہ دیکھ کر آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دعائیں، بلکہ اس کو دیکھ کر بھی دعا مانگو رب کائنات تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ 40 دن تک وہ جو دعا مانگتا ہے رب کائنات اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے ماشاءاللہ۔ میں اپنے وان سے بلا تاخیر ملتمس ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خواہ بلبل چمنستان رضا جناب محترم حافظ محمد احمد رضا قادری بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت اور محبت پیش فرمائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام منتظمین محفل کہ جو بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ آل رسول کی نوکری کر رہے ہیں۔ حضرت قبلہ سید عبداللطیف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار اقدس پہ میں نے بھی سلام پیش کیا، میں نے بھی حاضری دی، مجھے تو بہت سکون ملا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ بات بڑی سچی ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور جب ماشاءاللہ صاحبزادہ شکیل شاہ جی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اور جام بھی موجود ہے، جام پلانے والے بھی موجود ہیں، اور اس فیضان کو حاصل کرنے والے بھی ماشاءاللہ دور و نزدیک سے آقا کی اس محفل میں آئے ہیں۔ میں زین بھائی کا، زین صدیقی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے پیار اور بڑی محبت کے ساتھ مجھے اس محفل میں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نوکری کو قبول فرمائے، اور یاد رکھیں جو سیدوں کا نوکر ہوتا ہے نا، جو سیدوں کا نوکر ہوتا ہے انہیں کبھی نہ کمی آتی ہے نہ وہ کسی اور کا کمی بنتا ہے۔ کمی سمجھتے ہیں؟
کمی سمجھتے ہیں کسی کا کمی ہونا، کسی کا نوکر ہونا؟ بھائی پیری مریدی کا ایک اصول ہے کہ آپ نے اگر یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ایک دفعہ دے دی، ایک دفعہ کسی کو اپنا پیر مان لیا، تو پھر آپ کسی اور کے مرید نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پتہ ہے اس اصول کا کہ اگر آپ نے صاحبزادہ صاحب یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور آپ نے کسی کو اپنا پیر اور مرشد مان لیا، تو پھر آپ کسی اور جگہ بیعت نہیں کر سکتے، فیضان حاصل کرنے کے لیے طالب ہو سکتے ہیں۔ جس طرح میں الحمدللہ میری بیعت حضرت صوفی باصفا، حضرت صوفی ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ، جو کہ خلیفہ تھے حضرت کرما والے سرکار اکاڑا، حضرت اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمہ، اور میں فیضان حاصل کرنے کے لیے 2009 میں امیر اہل سنت کا مدینہ پاک میں طالب ہوا تھا۔ تو آپ جب کسی کے کمی بن جاتے ہیں، جب کسی سید کے نوکر بن جاتے ہیں، تو بس دعا کیا کریں کہ وہ آپ کی نوکری ہمیشہ قبول کر لیں، وہ آپ کو اس نوکری پہ ہمیشہ کے لیے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس نوکری کو قبول کرے۔ ہم نے جہاں جہاں سے بھی دور و نزدیک سے سفر کیا، اور میں تو آج زین بھائی کے پاس آیا، کافی دیر بیٹھا رہا، تو شاہ صاحب قبلہ بھی ماشاءاللہ جو خطاب فرما رہے تھے، ذوالفقار شاہ صاحب، تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے جانا ہے۔ تو میں نے کہا جس نے جانا ہے وہ جائے، اور سیدوں کی بات تو ویسے نہیں کوئی ٹال سکتا۔ تو بس جو جتنی محبت سے یہاں پہ آیا ہے، مجھے وقت کا بھی احساس ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، مجھے وقت بتا بھی دیا گیا ہے، تو میں انشاءاللہ اسی وقت میں حاضری اپنی مکمل کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ بڑی توجہ اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے وہ مجھ سے جو خیرات میں آقا کے در سے لے کر آیا ہوں، آپ نے مجھ سے وہ لے لینی ہے جو وہاں سے لایا ہوں۔ ایک دفعہ آقا کی بارگاہ میں ذرا اونچی آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مجھے نہیں پتا یہ نعت شریف پہلے پڑھی گئی ہے کہ نہیں، لیکن میں نے ابھی مسجد نبی شریف میں یہ پڑھی تھی۔ کسی نے میرے سوشل میڈیا پہ سنی ہو کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، 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 جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بیٹھے شرطا آ جاتا ہے، یلا یا حاج یلا، حاجی یلا، طریق طریق، ہم رو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے اٹھو کہیں اور جاؤ، یلا، دل کہتا ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں یہ شعر میں جانتا ہوں میرے ہاتھ میں مائک ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ نے یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں ان کو زبان کی نعمت دی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک مائک میں پڑھوں گا تو آپ سے سب سے زیادہ اونچی آواز ہوگی، لیکن میں مائک کو تھوڑا دور کر لوں گا تاکہ مجھے زبان والوں کی آوازیں سنائی دیں۔ جس کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا دامن ہے، جو کہتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کیا کروں، بے بس ہو جاتے ہیں اعلیٰ حضرت، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یا رسول اللہ، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تو جس کے ہاتھ میں میرے رضا کا دامن ہے بس ہاتھ بلند کر کے گواہی دے گا کہ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، بولو دل فدا مدینے والے پر، سارے بولو دل فدا، دل فدا فدا تو دل سب کے ہے، کہتا کوئی کوئی
کہ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، فدا قومی و ابی یا رسول اللہ، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر۔ آواز نہیں آ رہی، مرضی ہے آپ کی، دل فدا ہے لے پر، سارے بولو دل فدا ہے مدینے والے پر۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، سارے بولو دل فدا ہے۔ یار حیدرآباد والوں کی تو آواز ہی اتنی بلند ہوتی ہے، وہ تو آہستہ بولے تو پھر بھی یہ دل تک بات پہنچ جاتی ہے، تو یہاں تو عاشقوں کا سمندر ہے۔ ذرا دونوں ہاتھ بلند ہو جائیں تاکہ میں زیارت کر سکوں ان ہاتھوں کی کہ کون کون کہہ رہا ہے دل فدا ہے مدینے والے پر، سارے بولو دل فدا ہے پر، سارے بولو دل فدا ہے مدینے والے پر، کسی کا کسی پر اور کسی کا کسی پر ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے لیلا کا مجنوں پر، ہیر کا رانجھے پر ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، کیونکہ دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ ایمان تازہ ہوا تو کہہ دیں سبحان اللہ، روح راضی ہوئی تو کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ روح کا راضی ہونا بہت ضروری ہے۔
روح کی جو غذا ہے وہ ٹکڑے آپ کو مدینہ پاک سے ہی ملتے ہیں، اور جب ٹکڑے مدینے سے ملتے ہیں پھر ہر عاشق بڑے مان سے کہتا ہے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے۔ جمادی الآخر کی آج 4 تاریخ اور 22 جمادی الثانی آنے والی ہے۔ ہم کیوں 22 جمادی الثانی کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم آقا کریم کو سلام پیش کرتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں السلام علیکم یا ابی بکر الصدیق، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم یا سیدنا عمر، ان کے خلاف بھونکتے ہوئے تمہاری زبانیں نہیں کامتی، ان کی نوکریاں کرتے تمہیں شرم نہیں آتی، جس کے پاس دنیا میں مہنگی سے مہنگی جگہ ہو اس کے تم غلام بن جاتے ہو، اس کے تلوے چاٹتے ہو، کیونکہ اس کے پاس لندن میں سب سے مہنگی جگہ سینٹرل لندن میں اس کے پاس مکان ہے، اس کے پاس برج خلیفہ کے ساتھ والی بلڈنگ میں فلیٹ ہے، اس لیے تلوے چاٹتے ہو، اس کے پاس یورپ کے مہنگے ترین علاقے میں گھر ہے، اس کے پاس نیو یارک کی کوئی مہنگی ترین شارع پہ مہنگی ترین سڑک پہ اس کا مکان ہے، اس کے تلوے چاٹتے ہو، اس کے نوکر بن جاتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جس کے بارے میں ہم نے علماء سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے جو مٹی ٹچ ہوئی ہے، وہ مٹی جو حضور کے جسم عطر سے مس ہوئی ہے، اس مٹی کا مقام عرش اولا سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس مٹی مبارکہ میں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، تشریف فرما ہے، اس مٹی کو نسبت ہے اس مٹی سے کہ جس مٹی کو نسبت ہے سیدنا صدیق اکبر سے، اور اس مٹی کو نسبت ہے اس مٹی سے
کہ جس مٹی کو نسبت ہے سیدنا فاروق اعظم کے جسم اطہر سے، کیسے بھونکتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون سا در ہے، تمہیں علم نہیں ہے یہ کون سی ہستی ہے کہ جن کی جھولی میں فقط میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے ٹکڑے۔ فاروق اعظم سنتے ہیں کہ اس دین کو حاجت ہے، قربانیاں مانگتا ہے یہ دین۔ گھر کا آدھا سامان آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے نکل گئے اور سوچ رہے ہیں کہ آج تو صدیق اکبر سے زیادہ نمبر لے جاؤں گا۔ آقا کی بارگاہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا اور انتظار میں لگ گئے کہ کب ابو بکر آتے ہیں، کیا لاتے ہیں۔ اور جب سیدنا ابو بکر صدیق آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ اپنے گھر کا سارا سامان حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ میرے آقا نے پوچھا، اے ابو بکر، سارا سامان لے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ حضور سامنے کھڑے ہیں، آقا سامنے موجود ہیں۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، گھر میں یہ ابو بکر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں کہ رتبے میں کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے۔ میرے حضور فرما رہے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مجھے صاحبزادہ صاحب نے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے اشعار دکھائے، انہوں نے کہا یہ پڑھ دیں۔ چلے میں ان کو ایک نہیں، ان کو دو کلام سناتا ہوں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے۔ ایک تو جو انہوں نے مجھے حکم کیا وہ سناؤں گا، لیکن میں ذکر کر رہا ہوں مولا کائنات کا۔ اب میں نے علی والے کا چہرہ دیکھنا ہے اور علی والے کا ہاتھ دیکھنا ہے کہ کون کتنی جلدی علی والا دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز سے کہتا ہے علی کا ہے۔ بھئی جو علی کا ہے وہ تو ہاتھ اٹھا کے بولے گا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ جس سمت دیکھتا ہوں، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، 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 یہ نظارہ علی کا ہے، یہ نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، جب یہاں محفل ختم ہونا، باہر کوئی بندہ چلتے رہا آپ کو ملے نا کہ یار میں موٹر سائیکل پہ یہاں سے گزرا تھا، بڑی علی علی کر رہے تھے، تو اس کو کہنا کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ بھائی دیکھو دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے، نظارہ
علی کا ہے نظارہ علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر تجھ پر کرم نصیر تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا وہ نظارہ علی کا ہے نظارہ علی کا ہے علی والا دونوں ہاتھ اٹھائے گا ایسے بات نہیں بنے گی علی والا ہاتھ اٹھا کے بولے گا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے 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 جی نظارہ علی کا ہے شگر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ ہے شگر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے آ شریف بندہ کہاں سے آتا ہے بولو نا یار شریف بندہ کہاں سے آتا ہے دروازے سے اور جو پھلانگ کے آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اونچا بولو میرے یار کیا ہوتا ہے گل وچ ہے کوئی ہور ہے ذرا اونچی آواز سے بولو جو دیوار پھلانگ کے جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے چور اور ہمارے معاملے میں بھی وہ ہوتا ہے عقیدے کا چور اس لیے ہم کہتے ہیں ہے شگر علم خود آقا یار حضور نے جب خود ہی بتا دیا ہے شگر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے اور یہ دعا کیا کرو میرے مولا اپنے بچوں کے ہاتھ ان کے سر پہ رکھ کے نا اپنے ہاتھ بچوں کے سر پہ رکھ کے دعا کیا کرو رب کی بارگاہ میں میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے بچوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے صدقے محمد کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی اب صاحبزادہ صاحب کی فرمائش ہے آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے آپ کی سبحان اللہ کا والیوم بتائے گا آپ کی سبحان اللہ کی آواز بتائے گی وہ آخری بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا آخری بندہ ہاں یہ ہاتھ اٹھا لیا اس نے اس آخری کالی شرٹ والے بندے سے لے کے یہاں جو یہ ہمارے داڑھی شریف والے بندے بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں ان تک آواز آ جائے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو بھی بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے اگر جا کے حضرت صاحب کی فرمائش آپ کے دل پہ لگے نا تو پھر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بھی ویسی کہنا کہ ایک میں ہی نہیں ان پہ
محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور کل پل سے غمیں جس میں خود پار لگانا گئے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے اب ہاتھ بلند کرے گا سخی دل بندہ جس کا دل سخی ہوگا وہ ہاتھ بلند کر کے کہہ دے گا عوام کے اندر میں بھی دیکھوں کہ زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا گئے اب دیکھتا ہوں کس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے صدیق کا آقا ہے حسنین کا نانا ہے فاروق کا مولا ہے حسنین کا نانا ہے عثمان کا پیارا ہے حسنین کا نانا ہے حیدر کا وہ آقا ہے حسنین کا نانا ہے پھیلائے ہوئے دامن آؤ 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 تیرے زہرا پھیلائے ہوئے دامن اب کوئی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ بول لجپال گھرانہ ہے زہرا کا لجپال گھرانہ ہے زہرا کا لجپال گھرانہ ہے زہرا کا لجپال گھرانہ ہے زینب کا لجپال گھرانہ ہے زہرا کا لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور، نور 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 بنت نور زوج نور ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ دلانا نور کا، لجپال گھرانا، بولو لجپال گھرانا ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا نصیر آخر سائل تو پرانا، جیت میں نہیں ان پر، ایک دفعہ آپ کہہ دیں گے میں اپنی حاضری مکمل کر دوں گا، کیونکہ مجھے جو وقت دیا گیا تھا میں اس میں رہ کے الحمدللہ آپ کو زیادہ مزید آزمائش کا شکار نہیں کرنا، ایک دفعہ مل کے کہہ دیں ایک میں نہیں ان پر جی قربان زمانہ گئے جو رب دعا تھا، محبوب یگانا گئے جو رب دعا تھا، محبوب یگانا ہے، واقعی ایک ہی دھن ہے، واقعی ایک ہی دھن ہے، اور تو کوئی دھن نہیں ہے، ایک ہی لگن ہے، چلو میں پیش کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں لیکن تھوڑے سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو وقفہ ہے وہ بڑا ہی پیارا وقفہ ہے، کیونکہ اس وقفے میں میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا ہے۔ ہمارے زین صدیقی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہ کلام پڑھ دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس کو یہ نعت کتنی پسند ہے اور کون میرے ساتھ مل کے کہتا ہے وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں، ارے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یار میرے پاس ایک راز ہے زین بھائی کا جو میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، ان کو تو نہیں پتا نا؟ ہاں اللہ ہو، میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اصل تاجدار میں نے آج اس بندے کو دیکھا ہے۔ تجارت کوئی کرے دنیا کے مال میں کر لے چاہے محبت مصطفیٰ کے ساتھ کر لے،
یہ تو اپنی اپنی تجارت کی بات ہے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے. اور سن لو، جس کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ سن لے. جو پچھلے کئی مہینوں سے ذلیل ہو رہا ہے وہ سن لے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. اچھا، ہاتھ وہ بندہ بلند کرے گا جس کو میری بات کی اور اشارے کی سمجھ آ گئی ہے. ہاتھ وہ بلند کرے گا جس کو میرا اشارہ سمجھ آ گیا. ہاں جی، ہاں جی. اکیڈمی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں خار پھرتے گئے. میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے. اور پھول کیا دیکھ میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے. اچھا، آپ میں سے رمضان میں کون کون مدینہ پاک گیا ہے؟ رمضان میں ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا. کتنے لوگ افطاری کرتے ہیں؟ لاکھوں لوگ. افطاری کتنے لوگ کرتے ہیں؟ لاکھوں لوگ کرتے ہیں. ہم یہاں افطاری کریں تو نماز تھوڑی سی آگے کروا دیتے ہیں، تھوڑی سی دیر سے پڑھ لو خیر ہے. لیکن مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں نماز اپنے وقت پہ ادا کی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. افطار کی اذان اور اقامت، چلیں آپ کو تھوڑی سی اقامت سنا دیتا ہوں. میں تھوڑی اقامت سنا دوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. پھر یہاں تو آواز آتی ہے نا، بلکہ آواز کم آتی ہے. یہاں پہ، یہاں کی مسجد میں امام صاحب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں صف صحیح ہے، پھر یہاں دیکھتے ہیں صف صحیح ہے، لیکن وہاں پہ آواز آتی ہے استو استو استو. پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر تلاوت کی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یہ سورت کی تلاوت ہوتی ہے اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. یہ منظر وہاں نظر آتا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب افطار ہوتی ہے تو کچھ ہی لمحات ملتے ہیں، لوگ سیر ہو کے پیٹ بھر کے افطاری بھی کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ ہی سیکنڈز کے اندر سارے سفرے اٹھا لیے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ نماز قائم کی جاتی ہے. تو مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا کہ لاکھوں قدسی کے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی کے کام خدمت پر. لاکھوں قدسی کے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے، کس کس کی دھن ہے، کس کس کی دھن ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں. ہاتھ اٹھا کر بولو، ذرا زور سے بولو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ میں لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ٹاٹا غریب آقا کھول میرے زین اٹھ کے میں کی میں آواں نال میرے پر نہیں اسا بھی تے ڈیرا تے تھو بڑی دور لا لیا. سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے.
سارے بولو نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو سب کی کہ صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھ میرے مولا اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے سبحان اللہ نہیں کہیں کہاں چلے گئے مجھے لگتا ہے آپ کھو گئے آپ یاد مدینہ میں کھو گئے اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو کہ آپ کھو گئے ہو اور آپ سب کچھ کرنا بھول گئے ہو پھر میری حاضری مجھے وصول ہو جائے گی آج اگر آپ کھو گئے یاد مدینہ ہمارے شاہد بھائی نے مجھے فرمائش کی ہے بڑے پیارے دوست ہیں انہوں نے فرمائش کی اور میں تو بیٹھا ہی سید کے در پہ ہوں تو میں بڑا چوڑا ہو کے سمجھتے اس بات کو بڑا چوڑا ہو کے بڑے مان دے نال بڑے پیار دے نال اے گل کہن لگا میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں امیداں دے صدا بوتے گھرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے کدی بھی لوڑ سمجھتے ضرورت حاجت کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد جا بن دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد جا بن دی کیونکہ میں لجپالا تمنگ تھا میں لجپالا تمنگ تھا میرے پلے بھرے رہندے میں لجپالا تمنگ تھا میں لجپالا تمنگ تھا میں لجپالا ہر منگتا ہاتھ اٹھا کے بولے میں لجپالا تمنگ تھا میں لجپالا تمنگ تھا میرے پلے بھرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے
نہ رس جاوے لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا اگر مرشد رس گیا میں بتاتا ہوں جنہ دے پیر رس جاندے جنہ دے پیر رس جاندے او جیوندے بھی مرے رہندے میں لج پالا تے لڑ لگیا میرے تو غم پڑے رہندے نیازی میں غم کا دا مرشد ہے لاسانی نیازی میں نو غم کا دا میرا مرشد ہے لاسانی اچھا ایک پنجابی کا شعر میں پڑھوں گا مجھے پتا ہے کہ پورا شعر نہ صحیح لیکن یہ مصرع سب کو آتا ہے میں اس یقین کے ساتھ سندھ میں حیدرآباد میں یہ شعر پڑھا کہ یہ مصرع سب کو آتا ہے سید کے در پہ بیٹھا ہوں غوث پاک کا مرید ہوں جو مرید ہے اس در کا اس کا ہاتھ بھی اوپر ہو اور آواز بھی اوپر ہو اور جس کو سید کے در کا حیا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا میں نیواں میرا مرشد اونچا 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 اونچیاں دے سنگ لائی اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اونچیاں تو میں صدقے جاواں اینا اونچیاں تو میں جنہ نیویاں نال نبھائی میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں عبداللطیف اونچا میں نیواں عبداللطیف اونچا میرا بھائی زین اس کی زبان نہیں اس کا دل یہ بات کہتا ہے کہ میں نیواں عبداللطیف اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا مرشد دادر خانہ کعبہ مرشد دادر خانہ کعبہ مرشد دادر خانہ کعبہ رحمہ نے تمثیلاً کہا ہے حقیقت میں نہیں کہا بات اس جی یہ انہوں نے تمثیلاً کہا کہ مرشد دادر خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تقوی رکھ محبوبہ والا چل چوارا ملیے میں نیواں میرا مرشد اونچا نیازی میں نو غم کا دا میری نسبت لاسانی کسے دے جو بن کے کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہے میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پل میں بڑے رہے آخری دو شعر انشاءاللہ پھر کر لیں ایک لائن آپ کے لیے پڑھوں گا ایک لائن لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں
دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین. کچھ بھی ہے دور سے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست مجھے ملے ملتان میں. انہوں نے مجھے کہا کہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے یہ نعت مدینے میں بیٹھ کے لکھی ہے. اللہ اکبر. تو مدینے جا کے علی کا بیٹا، مہر علی کا بیٹا کتنے لاڈ سے کہہ رہے اپنے نانا کو کہ کچھ بھی ہے دور سے آقا، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. اور کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اور میں صاحبزادہ شکیل صاحب کے لیے، بھائی زین کے لیے، پوری ٹیم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہ جو کرم ہوا نا اس نوکری کا، یہ جو نوکری آپ کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہوا؟ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. ہاتھوں کی بدولت، ابھی اندر کہہ رہے تھے بھائی زین، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت. دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. او میری ماں، او پیاری ماں، او میری ماں، او پیاری ماں. ماں کا سایہ برکتوں والا، ماں کا سایہ برکتوں والا، اور ماں ہے رحمت رب کی. ماں کا سایہ برکتوں والا، برکتوں والا، ماں کا سایہ. جس کی نہیں ہوتی اس سے پوچھے کوئی، جس کی ماں دنیا سے چلی گئی اس سے پوچھے کہ ماں کا سایہ برکتوں والا، اور ماں ہے رحمت
رب کی صدا سلامت رہے یا مولا، صدا سلامت رہے یا مولا، سر پر مائے سب کی، کیونکہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ارے پیار آج صاحبزادہ صاحب شکیل صاحب سے، بھائی زین سے، ان کی پوری ٹیم سے کیوں سب پیار کر رہے ہیں؟ ارے پیار کرتا نیازی جو زمانہ مجھ سے، ارے پیار کرتا نیازی جو زمانہ مجھ سے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اور ایک مدت سے ہماری 1 منٹ کے لیے نیند خراب ہو جائے نا تو ہم جینا حرام کر دیتے ہیں لوگوں کا۔ کبھی اپنی ماں سے پوچھا ہے کہ کتنے دن ہو گئے سکون سے سوئے ہو؟ کبھی ماں سے پوچھا؟ نہیں پوچھا ہوگا، کیونکہ تب تو تمہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، جب ماں خود گیلے پہ سوتی تھی اور تجھے خشک جگہ پہ لٹاتی تھی۔ تم نے کہاں پوچھنا ہے اپنی ماں سے کہ ماں کتنے دن ہو گئے تجھے سکون کی نیند چین سے سوئے ہوئے؟ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی، تابش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، بس یہ میری ماں، یہ محفل میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ نسبت میری ماں، یہ نسبت میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پڑھتے ہوئے یقیناً کوئی نہ کوئی غلطی، کوتاہی، بے ادبی یا ہماری سوچ میں بھی کچھ ایسا آیا ہو پڑھتے وقت جو میرے رب کو ناپسند ہو، میرے آقا کی بارگاہ میں ناپسند ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ
ہماری اس توبہ کو، میری اس توبہ کو قبول فرمائے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں ایک دفعہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان اللہ والوں کے در پہ آنے کا یہی تو فیض ہوتا ہے، یہی فیض ہوتا ہے۔ کوئی ان سے محبت کرنے والا ان کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، بلکہ جب ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سر جھکانے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نسبتوں کو ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ ارسلان ساؤنڈ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور اجوا پروڈکشن سے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے حجویری سے ہے، حاجی حجویری، اچھا ماشاءاللہ، دونوں پروڈکشن سے یہ لائیو ہو رہا تھا، کوئی بات نہیں، ماشاء ہنسی بھی، تو یہ سب کے نام اکٹھے شامل ہو گئے۔ تو اللہ آپ کو مدینے میں اجوا کھجور اور آب زمزم پینا نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ آپ جائیں، سامنے روضہ رسول ہو، ہاتھ میں اجوا کھجور ہو اور ایک ہاتھ میں آب زمزم کا گلاس ہو، ادھر سے کھجور منہ میں جائے، ادھر سے آب زمزم کا گھونٹ جائے اور آپ کے دل کو سکون آ جائے۔ یہ دعا ہے آپ کے لیے۔ اللہ سب کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور زین بھائی کا بہت مشکور ہوں ایک دفعہ پھر، ان کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے، اور خاص طور پر صاحبزادہ شکیل صاحب کا اور صاحب مزار کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اذن دیا، یہاں بلایا۔ اللہ ہمارا آنا، ہمارا نوکری کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کسی کی کوئی فرمائش یا کوئی رہ گئی ہو تمنا تو زین بھائی سے رابطہ کریں، پھر بلائیں، جلدی بلائیں، ہم آئیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں پوری کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ صاحب عرس کی بارگاہ میں منقبت ہے، اور جس بحر پہ آپ نعت پڑھ چکے ہیں اسی بحر پہ انشاءاللہ عز و جل اس کے 2 اشعار ہاں مل کے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ افسر شیخ صاحب سینئر صنعہ حیدرآباد کے، انہوں نے بھی پڑھنا ہے، تو شاہ صاحب کی تو خواہش تھی کہ ہم تینوں مل کر پڑھیں تاکہ وقت بڑا قلیل ہے، تو مل کر اس منقبت کے 2 شعر سن لیجئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ افسر بھائی بارگاہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عبداللطیف شاہ حیدری بصری چشتی القادری قلندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہو گیا۔ اور ایک اعلان آپ سماعت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ اب سے کچھ ہی دیر بعد، مطلب زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، قلیل وقت میں لنگر کا وسیع انتظام ہے۔ کوئی احباب جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں بغیر لنگر کھائے کوئی نہ جائے، تمام احباب لنگر تناول کر کے ضرور جائیے گا، شاہ صاحب قبلہ کا حکم ہے، اور ہم سب حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام مل کر پڑھیں گے، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں مختصراً فاتح کل اور دعا ہوگی انشاءاللہ، تو تمام احباب بیٹھے رہیے گا، جائیے گا نہیں۔ پاکستان کے ممتاز و معروف ثنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت دیر سے الحمدللہ اس محفل میں موجود ہیں، بلا تاخیر دعوت منقبت دینا چاہوں گا محترم جناب افسر شیخ سلیمانی صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور جو وقت شاہ صاحب انہیں عطا فرمائے اسی میں رہتے ہوئے اپنی حاضری بارگاہ صاحب عرس کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24واں سالانہ عرس مبارک حضرت خواجہ شاہ عبداللطیف حیدری بصری قلندری چشتی
نظامی سلیمانی نجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور آج سے ٹھیک 24 سال پہلے اسی مقام پر ان کا چہلم کی فاتحہ کے سلسلے میں محفل نعت منعقد کی گئی تھی۔ آج الحمدللہ 24 سال بعد اسی روڈ پر، اسی مقام پر یہ عظیم شان محفل کا اہتمام کیا گیا، 2 روزہ سالانہ عرس مبارک، اور صاحب مسند دربار عالیہ قادریہ چشتیہ زینت مسند قادریہ چشتیہ پیر طریقت پیر حکیم ڈاکٹر سید شکیل احمد شاہ قادری چشتی نظامی فخری سلیمانی نجمی